السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے اور یہ لکھ رکھا ہے کہ یقیناً میں اور میرے فرستادے ہی دنیا میں ہمیشہ غالب آئیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ معزز سامعین، خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع ہے خلافت کی خدائی تائید۔ ابھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نظم آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں قرآن کریم کی عظیم الشان خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا، اور در حقیقت قرآن کریم بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عظیم الشان تحفہ ہے جو آغاز زمانہ سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی موضوع ہو، قرآن کریم اس امر پر نہ صرف روشنی ڈالتا ہے بلکہ راستوں کی جستجو میں بھٹکتے ہوئے مسافروں کو ان کی منزلوں تک بھی پہنچا کر آتا ہے، یہاں تک کہ منزل پر پہنچنے کے بعد جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یقیناً یہی وہ کامل ترین کتاب ہے جس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب موجود نہیں ہے۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بھی جب قرآن کریم کو کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس موضوع کے بارے میں قرآن کریم کا بیان اس قدر وسیع اور عظیم الشان ہے کہ شاید ہی کسی ایک تقریر یا تحریر میں اس کا احاطہ کیا جا سکے۔ سامعین کرام، قرآن کریم اپنی بالکل ابتدائی آیات میں ہی جو پہلا تاریخی واقعہ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ خلافت کے قیام کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ملا کر اس تاریخی واقعے کا ذکر ان الفاظ سے شروع کرتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اور آئندہ بھی جب تمہیں روحانی زندگی کی ضرورت پڑے گی تو اسی نسخے کو یاد رکھنا کہ ہم انسانوں کو زمین میں اپنے خلفاء کے ذریعے سے زندہ کیا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے انسانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ پھر خواہ لوگ لاکھ اعتراض کریں، دنیا لاکھ برا منائے، ملائکہ اپنی نیکیوں کے واسطے دیں اور دلائل کے انبار لگا دیں،
اپنی طرف سے ہر ایک ممکن وضاحت دینے کی کوشش کریں اور اس فیصلے کی حکمت کو نہ پا سکیں۔ ابلیس اپنی برتری کے دعوے لے کر تکبر پر اتر آئے، سر جھکانے سے انکار کر دے اور سرکشی پر آمادہ ہو جائے اور راندہ درگاہ ہو جائے، تب بھی یہ اللہ کے خلیفہ ہی ہیں جو دنیا پر غالب آیا کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ دنیا انہی کے ذریعے سے زندہ ہوتی ہے اور انہی کے انکار کے نتیجے میں روحانی موت کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک کے بعد ایک خلیفہ جسے خدا نے کھڑا کیا ہمیشہ ہر ایک محاذ پر کامیاب و کامران رہتا ہے، فتح و ظفر اس کے قدم چومتی ہے، اور کوئی دشمن قوت اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ اس کی پشت پر خدا موجود ہوتا ہے۔ پس اس تاریخی واقعاتی شہادت اور گواہی کے بعد قرآن کریم بار بار نام لے کر ان وجودوں کا ذکر کرتا ہے جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا، اور پھر ان کے سامنے تکبر کے ساتھ کھڑے ہونے والے ابلیس کے چیلوں کے حسرتناک انجام کو بھی بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے وہ بڑے بڑے نظر آنے والے بت پاش پاش کر دیے گئے، کیسے ان کے نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیے گئے، کیسے ان خلفاء کی مخالفت کرنے والی عاد اور سمود اور مدین کی قومیں خاک میں ملا دی گئیں، اور اگر اس خاک اور راکھ میں کچھ باقی بچا تو وہ سب زمانوں کے انسان کے نام صرف یہ ایک ابدی پیغام تھا کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نظار۔ اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ قرآن کریم حضرت نوح کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اسی قانون کے تحت ہم نے نوح کی قوم کو اور اس کے بعد بہت سی نسلوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے نشان دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانوں سے ظلم کا برتاؤ کیا، پس تم دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور یوں نام بنام یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ ہر ایک دور کے ابلیس اور فرعون اور حامان اور قارون اور ابو جہل اور ابو لہب اپنی تمام تر طاقت اور قوت استعمال کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ شکست کھاتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے مامور اور اللہ کے نبی اور اللہ کے سفیر اور اللہ کے نمائندہ اور اللہ کے خلیفہ ہر دور میں دنیا پر غالب آتے ہیں۔ یہ داستانیں جو قرآن کریم نے ہمارے لیے محفوظ کی ہیں، یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی مبالغانہ افسانے نہیں ہیں، یہ کوئی فلسفیانہ بحثیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب تاریخ عالم کے جیتے جاگتے کردار ہیں اور ان کے حقیقی واقعات ہیں جو ہمیں یہی حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ ہمیشہ میں اور میرے فرستادے ہی دنیا پر غالب آیا کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ کون دنیا میں یہ طاقت رکھتا ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے سرکشی کرے، بغاوت کا طریق اپنائے اور پھر وہ سر جھکا نہ دیا جائے یا ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر نہ کر دی جائے۔
حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مبارک وہی ہے جو اعتراض سے بچتے ہیں، کیونکہ نیکوں کو بھی آخر معمور کے حضور رجوع اور سجدہ کرنا ہی پڑتا ہے، پس اگر یہ ملک یعنی فرشتے کی طرح بھی ہو پھر بھی اعتراض سے بچے، کیونکہ خدا تو سجدہ کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا، ورنہ لعنت کا توق گلے میں پڑے گا۔ سامعین، نبیوں کے سردار اور ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی تائیدات کی یہ تجلی ایسے زور سے ظاہر ہوئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک در یتیم کو اس عظیم الشان مقام کے لیے چنا اور پھر اپنی مدد کے ایسے نمونے دکھائے جو دنیا کے لیے حیرت انگیز تھے۔ آپ کے دعوے کے بعد دوست دشمن بن گئے اور دشمن خون کے پیاسے ہو گئے، آپ کے قتل کی کوششیں کی گئیں، جنگیں مسلط کی گئیں، بائیکاٹ کیے گئے، مقاطع کر دیا گیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے جابر بادشاہ آپ کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ حضور نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کو جب دعوت اسلام پر مبنی خط لکھا تو اس نے تکبر کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو نہ صرف پھاڑ دیا بلکہ اپنے یمن کے گورنر کو یہ ہدایت بھجوائی کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ گورنر نے اپنے چند سپاہی آپ کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیے کہ آپ فوراً ان لوگوں کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوں۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوں، ورنہ کسریٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو اور آپ کے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ آپ ان کی یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ تم آج رات ٹھہرو، تمہیں اس بات کا کل جواب دیا جائے گا۔ جب وہ دوسرے دن آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر بڑے جلال سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنے گورنر کو بتا دو کہ میرے رب تعالی نے اس کے رب یعنی کسریٰ کو آج رات قتل کر دیا ہے۔ جب یہ سپاہی حیران و پریشان ہو کر واپس پہنچے تو گورنر نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہ بات واقعی سچ نکلی تو پھر تو یقیناً یہ خدا کا سچا رسول ہے، اس لیے کچھ انتظار مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ گورنر کو خسرو پرویز کے بیٹے کا ایک خط پہنچا جس میں لکھا تھا کہ میں نے ملکی مفاد کے ماتحت اپنے ظالم باپ کو قتل کر دیا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے تمہیں عرب کے ایک شخص کے متعلق بھی ایک حکم بھیجا تھا، بس اس حکم کو بھی اب منسوخ سمجھو اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو۔ یہ واقعہ اتنا عظیم الشان تھا کہ نہ صرف وہ گورنر بلکہ اس علاقے کے دیگر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک زندہ خدا کی موجودگی اور اس کی تائید و نصرت کا یہ واقعہ آج بھی دل کو دہلا کر رکھ دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ آج کے دور میں بھی، اس دور آخرین میں بھی، جب ایک بادشاہ نے خدا کے خلیفہ کے ساتھ ٹکر لی اور اپنی بادشاہت کے زوم میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کی تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور اس کے اپنے بھتیجے نے ہی اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سامعین، اس مضمون کی زیادہ لمبی اور گہری تفصیلات میں جائے بغیر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خلیفہ کا لفظ قرآن کریم نے انبیاء کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ان پاک وجودوں اور مامورین کے لیے بھی استعمال کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید و نصرت کے لیے کھڑا کرتا ہے اور ہمیشہ ان کی تائید میں ان کے پشت پر خود موجود رہتا ہے۔
نیز قرآن کریم نے جہاں بھی خلیفہ بنانے کا ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اس فعل کو اپنی جانب منسوب کیا ہے، اور کبھی ہمیں اگر اس میں انسانوں کی رائے یا تائید کا کوئی حصہ نظر بھی آئے تو یاد رکھنا چاہیے، اور بڑی وضاحت سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رائے بھی اسی وقت معتبر بنتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اس کی تائید و توثیق کر دیتی ہے، ورنہ دنیا کی کروڑوں اربوں کی آبادی مل کر بھی نظام خلافت کو قائم نہیں کر سکتی، اور ایک ہاتھ پر ایک نظام خلافت پر اکٹھا نہیں کر سکتی۔ خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، جماعت احمدیہ جرمنی، جلسہ سالانہ جرمنی، نعرہ تکبیر۔ لیکن بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اس دور میں اس عظیم نعمت کو ماضی کی داستانیں سمجھ کر بھلا دیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں چونکہ دین کامل ہو چکا ہے اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے اب کسی ایسی نعمت کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ حالانکہ اس عقیدے کے ہوتے ہوئے بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت کی برکات کو جانتے اور مانتے ہیں، اور دین کامل ہو چکنے کے بعد بھی ان خلفائے راشدین کی ضرورت کے بھی قائل ہیں، اور یہی وہ مضمون ہے جسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں دنیا کو ایک مرتبہ پھر پوری وضاحت سے کھول کر سمجھایا ہے، اور اس زندہ خدا سے روشناس کروایا ہے جو آج بھی سنتا ہے اور بولتا ہے اور اپنے پیاروں کے لیے عجیب عجیب معجزات دکھاتا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نبوت کے بعد ملنے والی خلافت کے متعلق سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، دوسری قسم کی خلافت انہیں یعنی مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی، جب اول حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی یکے بعد دیگر نعمت خلافت سے متمتع ہوئے، اور ان کی اس نعمت سے تمام مسلمانوں نے حصہ پایا۔ اگر بعد کے مسلمان اس نعمت کی قدر کرتے تو وہ صحابہ کی ترقی کی راہ پر گامزن رہتے، اور آج اسلام کہیں کا کہیں پہنچا ہوا ہوتا۔ اور تیسری قسم کی خلافت جو تابع انبیاء کے ذریعے حاصل ہوتی تھی، اس کی طرف سے تو مسلمان ایسے غافل ہوئے کہ آخری زمانے میں اس قسم کی نبوت کا سرے سے انکار ہی کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں، جماعت احمدیہ کا ایمان ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس تابع نبوت کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب حال امتی نبوت ہے دروازہ کھولا ہے، اور آپ کے ذریعے سے اس نے پھر آپ کے ماننے والوں میں خلافت کو بھی زندہ کر دیا ہے، جس سے پھر ایک دفعہ ساری دنیا میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو ایک ہاتھ پر جمع ہو کر خدمت اسلام کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے رات دن جد و جہد کر رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب پھر دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور بھاگ جائے گا۔ اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ کسی ہندو نے یہ اعتراض پیش کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کس طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ اس اعتراض کا جواب حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے کچھ اس طرح لکھا کہ آگ سے مراد جنگ اور عداوت کی آگ ہے،
انہی ایام میں ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام چھوٹی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضور کو اس اعتراض کے بارے میں اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے دیے ہوئے جواب کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضور نے فرمایا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، ہم موجود ہیں، ہمیں کوئی آگ میں ڈال کر دیکھ لے کہ آگ گلزار ہو جاتی ہے یا نہیں۔ یہ مختصر سا جملہ اس پہاڑ جیسے یقین کی عکاسی کرتا ہے جو اللہ کے ان مامورین کو حاصل ہوا کرتا ہے، جن کی زندگی کا ہر ایک لمحہ تائید خداوندی کے سائے میں گزرتا ہے۔ سامعین، 1953 میں جب پنجاب میں احمدیوں کے خلاف فسادات رونما ہو رہے تھے تو اس قسم کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی تھی کہ شاید حضرت خلیفۃ المسیح کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان باتوں سے گھبرا کر ایک جماعت کے بعض عہدیداران آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے ان دوستوں کا ہمدردانہ مشورہ سنا اور دعا کے بعد ان دوستوں سے کہا کہ میں ہرگز کہیں جانے کے لیے تیار نہیں، جو خدا وہاں ہے وہی خدا یہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ میری یہیں حفاظت کرے گا، اور جو مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے عذاب اور گرفت میں آئے گا۔ چنانچہ چند ہی دن میں ملک میں ایک ایسا انقلاب آ گیا جس نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا۔ اسلام احمدیت، جماعت احمدیہ عالمگیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، قادیان دارالعلومان، قادیان دارالعلومان، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو ظالمانہ طور پر قید میں ڈالا گیا تو گرمیوں کے دن تھے۔ حضور کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دعا کی کہ اے میرے رب، میں اس جگہ صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تیرے نام کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ میرے رب، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں اس گھٹن اور گرمی میں سو نہیں سکوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا کر رہا تھا اور میری آنکھیں بند تھیں، اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے نزدیک ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے اور اس سے نہایت ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے، اور میں اس تنگ اور گھٹن زدہ کوٹھڑی میں آرام کے ساتھ سو گیا۔ کیا یہ واقعات اسی خدائی تائید کے گواہ نہیں ہیں جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی شوقت کے ساتھ فرمایا تھا کہ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسیرا کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس دور آخرین میں خلافت کے مقابل پر کھڑے ہونے والے بڑے بڑے مالکان اقتدار کو تختہ دار پر جھولتے یا خاک اور راکھ کی شکل میں بکھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے انہیں احمدیت کے خلاف بھڑکائی جانے والی آگ میں خود جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ احمدیوں کے خلاف آرڈیننس پاس کر کے ان کی مذہبی آزادیوں کو چھیننے والوں کو ملنے والی عبرتناک سزا کے تو ہم میں سے اکثر گواہ آج بھی زندہ موجود ہیں۔ اور یہ اگست کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اگست کا مہینہ تو خود بھی گواہ ہے کہ آج سے ٹھیک 36 سال پہلے اسی مہینے کی ایک تپتی ہوئی دوپہر میں بہاولپور سے 6 میل دور دریا کے کنارے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسانوں نے ایک ہوائی جہاز کو پہلے ہوا میں ڈگمگاتے ہوئے اور کلا بازیاں کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر وہ جہاز سیدھا زمین پر ایک دھماکے کے ساتھ آ کر گرا
اور آن کی آن میں شعلوں میں گر گیا، اور سب لوگ جو اس طیارے میں سوار تھے لقمہ اجل بن گئے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے دوسرے دن اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا کہ خدا تعالی نے خود فیصلہ فرما دیا ہے۔ غلام احمد کی اسیران راہ مولا، شہیدان احمدیت، نعرہ تکبیر۔ اور کیا خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ اس امر کا زندہ ثبوت نہیں تھا کہ خلافت کی تائید میں اس کی پشت پر خود زندہ خدا موجود ہوا کرتا ہے، اور اس کا ہر ایک فیصلہ ہمیشہ اپنے سچے خلیفہ کی تائید میں ہوا کرتا ہے۔ مکرم برادرم منیر عودے صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کو اللہ تعالیٰ نے منصب خلافت پر سرفراز فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ میرے عہد میں عربوں میں تبلیغ کے لیے راہ کھلے گی اور عربوں میں احمدیت کا نفوذ ہوگا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے عہد مبارک کے دوران عربوں میں تبلیغ کے حوالے سے خدا تعالیٰ کی تقدیر کے موافق جو نمایاں ترقیات ہو رہی ہیں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ حضور انور کے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تھے جس کے پورا ہونے کے ہم سب گواہ ہیں۔ لیکن اس موقع پر اس گواہی کی تائید میں خاکسار اپنی بھی ایک گواہی شامل کرنا چاہتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس بابرکت دور خلافت میں جب جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل کا قیام ہوا تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس ادارے میں دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے نوجوان بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب پہلے سن 2014 میں اور پھر سن 2016 میں ایک دوسرا عرب نوجوان اس دور افتادہ مقام پر عرب یونیورسٹیوں کو چھوڑ کر خلافت احمدیہ کے عجمی غلاموں سے علم سیکھنے کے لیے جامعہ پہنچ گئے، اور کامیابی کے ساتھ اپنے 7 سالہ کورس مکمل کرنے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اردو میں یہ ترانے پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے کہ کریں گے نئی داستان رقم، سنبھالے رہیں گے وفا کے علم۔ خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اور اب تو یہ سلسلہ ایک تیز ہوا کی طرح جاری ہو چکا ہے، اور ان پہلے 2 عرب نوجوانوں کے مبلغ اور خلافت کے دست و بازو بننے کے بعد اس وقت جامعہ میں مختلف عرب ممالک کے کئی مزید نوجوان زیر تعلیم ہیں، اور دیگر بہت سے امیدوار جامعہ پہنچنے کے لیے بے تابی سے حضور کی منظوری کے منتظر ہیں اور حضور کی خدمت میں خط لکھ رہے ہیں، جبکہ ان میں سے بعض اجازت ملنے کے بعد اپنے ویزوں کی کارروائی مکمل کر رہے ہیں۔ چند سال پہلے تک کس نے سوچا ہوگا کہ عرب ممالک کے مقامی بچے اس کثرت کے ساتھ خود کو دین کے لیے وقف کر کے خود کو خلافت احمدیہ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن یہ ہمارے اس قادر و قیوم خدا کی خوشخبری تھی جو اس نے اپنے سچے خلیفہ کو دی تھی اور پھر اسے پورا بھی کر کے دکھا دیا۔ اگر یہ خدائی تائید اور مدد نہیں ہے تو پھر اسے کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ سن 2004 میں جب حضرت امیر المومنین دورہ افریقہ کے دوران بینن مشن ہاؤس پہنچے تو عصر کا وقت تھا اور شدید بارش ہو رہی تھی۔ نماز کے لیے صحن میں مارکی لگائی گئی تھی اور بارش کی وجہ سے وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔
حضور تشریف لائے تو عرض کیا گیا کہ حضور نماز کا وقت ہے، لیکن شدید بارش میں نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضور انور نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا 10 منٹ بعد نماز پڑھیں گے، اور ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک دم بارش تھم گئی، آسمان صاف ہو گیا، اور اسی مارکی کے نیچے نماز کا انتظام ہو گیا جہاں اس سے پہلے نماز ادا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ کیا یہ واقعہ زمین و آسمان کے مالک خدا کی طرف سے غیبی مدد اور تائید کا ایک واقعہ نہیں ہے؟ اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک نمونہ نہیں ہے؟ اسی طرح جب کیلگری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا تو ایک دن پہلے انتظامیہ نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کل مہمان بھی آ رہے ہیں اور افتتاح بھی ہے، لیکن موسم کی پیشگوئی کے مطابق کل یہاں کا موسم خراب ہے اور بڑی شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس پر حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ جس مسجد کا سنگ بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ بھی خدا کا گھر ہے اور موسم بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس معاملے کو خدا پر چھوڑ دیں، اللہ فضل کرے گا۔ چنانچہ منتظمین کہتے ہیں کہ اگلے روز صبح بارش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ 2 گھنٹے تک سنگ بنیاد کی یہ تقریب چلتی رہی، اور تقریب سے فارغ ہونے کے بعد حضور انور جب واپسی کے لیے اپنی کار میں بیٹھے تو کار کا دروازہ بند ہوتے ہی اچانک اس قدر شدید بارش ہوئی جو 3 سے 4 گھنٹے مسلسل جاری رہی۔ اگر یہ ایک زندہ خدا کی طرف سے تائید کے نمونے نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک عرب ملک میں ایک نہایت مخلص نومبائے احمدی دوست کو پولیس نے محض اس جرم میں قید کر لیا کہ اس نے احمدیت قبول کی تھی۔ انہیں بار بار کہا گیا کہ احمدیت سے دستبردار ہو جاؤ تو رہا کر دیے جاؤ گے، لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ میں جان دے دوں گا لیکن احمدیت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر انہیں جیل میں پھینک دیا گیا اور ضمانت منسوخ کر دی گئی۔ اس عرب دوست نے جیل سے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ حضور میرے علاقے میں 9 پہاڑ ہیں، میرے علاقے میں 9 پہاڑ ہیں، اور اس علاقے کا 10واں پہاڑ میں ہوں۔ کوئی دھمکی اور کوئی لالچ میرے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ حضور ان کی رہائی کے لیے مسلسل دعائیں کر رہے تھے کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ رہا ہو جائیں گے۔ حضور انور کی قبولیت دعا کا یہ نشان اور تائید الہی کا یہ نشان اس طرح ظاہر ہوا کہ وہاں کے بادشاہ نے جب ایک تقریب کے لیے بعض قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تو ان رہا ہونے والے قیدیوں میں پہلا نام ہمارے اس اسیر راہ مولا کا تھا، اور یہ کیسے ہوا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس خدا کی تائید اور مدد اور نصرت تھی جس کے خلیفہ نے یہ بتایا تھا کہ یہ انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے۔ خلافت احمدیہ، اسیران راہ مولا، اسیران راہ مولا، شہیدان احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت امیر المومنین جب 2004 میں گھانا تشریف لے گئے تو ایک موقع پر سفر کے دوران حضور نے اہل گھانا کو یہ بشارت دی کہ گھانا کی زمین سے تیل نکلے گا۔ چنانچہ جب صرف 4 سال کے بعد 2008 میں حضور دوبارہ گھانا تشریف لے گئے تو ملک کے صدر نے ملاقات کے دوران حضور کو بتایا کہ آپ نے اپنے گزشتہ دورے کے دوران فرمایا تھا کہ یہاں سے تیل نکلے گا۔ آپ کی یہ بات بڑی شان سے پوری ہو گئی ہے اور یہاں سے تیل نکل آیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے گھانا کے مشہور اخبار ڈیلی گرافک نے 17 اپریل 2008 کی اشاعت میں اپنے پہلے صفحے پر حضور انور اور صدر گھانا کی ملاقات کی رپورٹ شائع کرتے ہوئے لکھا کہ خلیفۃ المسیح نے اپنے دورہ گھانا 2004 کے دوران
گھانا میں تیل کی دریافت کے تعلق سے بڑے پرزور طریق سے اپنے یقین کا اظہار کیا تھا، اور یہی یقین اب حقیقت میں بدل چکا ہے اور گھانا کی سرزمین سے تیل نکل آیا ہے۔ آج گھانا کی سرزمین پر ہمارے جامعہ کے نزدیک ہی وہ مقامات موجود ہیں جہاں فضا میں لہراتے ہوئے ایک سے زیادہ شعلے رات دن حضرت امیر المومنین کی اس پیش گوئی کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زبان حال سے یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے ابتدا سے ہی لکھ چھوڑا ہے اور اسے اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے معمور ہی ہمیشہ غالب آیا کرتے ہیں، اور ان کی باتیں ہی سچ ثابت ہوتی ہیں، اور اللہ ان کی تائید و نصرت کے لیے ایسے ایسے نشانات دکھاتا ہے جو انسانی استطاعت سے باہر ہوا کرتے ہیں۔ ان کی سچائی کی گواہی ہر دور میں زمین بھی دیتی ہے اور آسمان بھی، مشرق بھی ان کی گواہی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور مغرب بھی، ہوائیں اور فضائیں بھی ان کی تائید کے لیے مستعد ہو جاتی ہیں، اور سیارے اور ستارے بھی ان کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے نکل آتے ہیں۔ پس کیا یہ سب امور لمبی تاریخ انسانی کے دوران ہونے والے یہ مسلسل واقعات محض ایک اتفاق ہو سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک اٹل تقدیر ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، کہ خدا کے مامورین اور خلفاء کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوا کرتی ہے، اور اس کی نصرت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء کے ساتھ رہتی ہے، اور ان کی مخالفت میں کھڑے ہونے والے ہر ایک وجود کو ریزہ ریزہ اور پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قدرت ثانیہ کی بشارت دیتے ہوئے اور خلافت کے تعلق میں بات کرتے ہوئے رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، اور حضور کے اسی اقتباس پر خاکسار اپنی گزارشات ختم کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن نہ آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کے فرما برداروں اور جانثاروں میں شامل فرمائے رکھے، آمین ثم آمین۔ تکبیر! اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ عالمگیر، قادیان دارالعمان، اسیران راہ مولا، شہیدان احمدیہ، جلسہ سالانہ جرمنی، جلسہ سالانہ ڈوئچلینڈ، نعرہ تکبیر۔